اخبار میں لکھنا میں نے شروع کر دیا تھا جب میں اسکول کے زمانے میں پڑھتا تھا. جو اسکول بوائے ہے اب وہ اخبار میں کیا لکھے گا. تو میں جب تیسری چوتھی جماعت میں تھا تو میں دیکھتا تھا ہمارے گھر میں 2-3 اخبار آتے تھے. تو میرے والد صاحب بھی اخبار میں لکھتے تھے, تو ان کو دیکھ کے مجھے بھی شوق ہوا. تو ہم جو اسکول میں اپنے ٹیچرز وغیرہ سے جو باتیں سنتے تھے اور جو کہانیوں کی کتابیں پڑھتے تھے, تو اس سے شوق ہوا, مجھے بھی کہانی لکھنے کا شوق ہوا. تو میں نے ایک دفعہ ایک کہانی لکھ کے تو ایک مشرق اخبار لاہور سے نکلتا تھا اس کو بھیج دی. تو وہ ان کا ایک ایڈیشن ہوتا تھا بچوں کا مشرق, تو انہوں نے اس میں چھاپ دی. پھر نوائے وقت کا بھی ایک چلڈرن پیج تھا, اس میں نے 2-3 دفعہ ٹرائی کیا. میں لکھتا تھا اور ڈاک سے بھیج دیتا تھا, تو وہ چھپ جاتی تھی. میں بتاتا کسی کو نہیں تھا کہ میری چیز چھپ گئی ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر آہستہ آہستہ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوتا گیا, میں 8ویں یا 9ویں جماعت میں پہنچا, تو پھر میں نے کچھ جو سماجی موضوعات ہیں اور جو اسٹوڈنٹس کے پرابلمز ہیں اس پہ لکھنا شروع کر دیا. اور پھر آہستہ آہستہ پھر میں جب کالج میں پہنچ گیا تو میں نے انگریزی اخباروں میں لکھنا شروع کر دیا. ڈان تھا, پاکستان ٹائمز تھا, دی مسلم تھا. تب میرے والد صاحب کو پتہ چلتا کہ میں نے اخباروں میں لکھنا شروع کر دیا. تو ایک دن میرا ایک آرٹیکل چھپا, تو میری والدہ نے کہیں دیکھ لیا. تو شام کو انہوں نے میرے والد صاحب کو بڑے فخر سے بتایا کہ یہ حامد کا آج ڈان میں یہ آرٹیکل چھپا ہے. میرے والد صاحب نے مجھے بلایا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تم کس کام میں پڑ گئے ہو, تم اپنی تعلیم پہ توجہ دو, اور یہ اگر تم جرنلسٹ بننا چاہتے ہو تو یہ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے, یہ تم اس طرف نہیں آؤ. تو میں نے تھوڑی سی بحث کی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں ہوں نا تمہارے سامنے, ایک بیڈ ایگزامپل ہوں, تو یہ بہت مشکل راستہ ہے. ویسے بھی پاکستان میں ماشاء اللہ پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگا, تو یہ تم مت کرو, یہ بہت مشکل راستہ ہے, اس میں بہت پرابلمز ہیں. باقی آپ ادب پڑھا کریں, شعر و شاعری کریں, کرکٹ کھیلیں, باقی کتابیں پڑھیں, یہ اس طرف مت آؤ, اپنی تعلیم پہ توجہ دو. تو شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کالج کے زمانے میں سیاست میں کافی ایکٹیو ہو گیا تھا, اور اس زمانے میں ضیاء الحق نے اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی لگا دی تھی, لیکن ہم جمہوریت کے لیے مظاہرے کیا کرتے تھے. کبھی ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ مال روڈ پر ایک 1983 کی بات ہے, میں فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں تھا, تو عورتوں کے حقوق کے لیے ایک جلوس تھا. تو وہاں پہ حبیب جالب صاحب کو مار پڑی, تو وہاں پہ میں بھی موجود تھا. جالب صاحب کو بچانے والوں میں قریبی میرے والد صاحب بھی تھے, ایک میرا چھوٹا بھائی تھا وہ بھی قریبی تھا. تو شاید ان کو یہ پتہ چل گیا کہ میں اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہو گیا ہوں, تو وہ ذرا بچانا چاہتے تھے کہ آپ اس کام میں نہ پڑیں. تو انہوں نے مجھے ڈسکریج کیا کہ آپ نے جرنلسٹ نہیں بننا. کچھ سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, تو اس وقت میں نے بی اے کا امتحان دیا ہوا تھا, تو میرا ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا. تو ہمارے گھر پہ محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں تعزیت کے لیے. تو جب واپس جا رہی تھیں تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ینگ مین واٹ ڈو یو ڈو. تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں کرکٹ کھیلتا ہوں. میں اس وقت فرسٹ کلاس کرکٹ شروع ہو چکی تھی میری, میں نے پیٹرنز ٹرافی بھی کھیل لی تھی اور قائد اعظم ٹرافی بھی شروع ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا نو یو شوڈ فالو دا فٹ اسٹیپس آف یور فادر. اب میرے اندر ایک لکھنے والا تو بچپن سے موجود تھا, تو میں نے سوچا کہ بات تو یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو اب یہی کام کرنا چاہیے, لیکن ایک میرے ذہن میں تھا کہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ تمہیں جرنلسٹ نہیں بننا. اب یہاں پر مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا. تو ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے, تو ایک جنگ اخبار میں اشتہار آیا, ضرورت برائے سب ایڈیٹرز. تو اس کے لیے جو منیمم کوالیفیکیشن تھی وہ تھی بی اے. تو بی اے کا میرا جو ہے وہ رزلٹ آ چکا تھا. میں نے وہ اپنے ڈاکومنٹس لگائے ساتھ, اور میں نے اپلیکیشن بھیج دی ڈاک سے. مجھے انٹرویو کے لیے کال آئی, تو جب میں گیا تو انہوں نے ریٹن ٹیسٹ لیا, کو ترجمہ کروایا, اے پی پی کی جو انگریزی کی کریڈ تھی اس کا ترجمہ کرایا, میں نے ترجمہ کر دیا. اس کے بعد اب پھر میرا انٹرویو تھا وہ ضیاء شاہد صاحب نے لیا, بڑا سخت انٹرویو تھا. اب ان کو پتہ چل چکا تھا کہ میں کون ہوں, کیونکہ میں وہ جو میرے کالج کے زمانے کے جو مضامین تھے ادھر ادھر جو چھپتے رہے, میں وہ بھی ساتھ کٹنگز لے گیا تھا. تو انہوں نے مجھے کافی ٹف ٹائم دیا, اور مجھے ایسا لگا, مے بی آئی واز رانگ, مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی جنرل ضیاء الحق کا حامی ہے
اور یہ تو ہے مجھے بہت زیادہ ٹف ٹائم دے رہا ہے، اور اس کو یہ اعتراض ہے کہ میں نے جمہوریت کے حق میں مضمون کیوں لکھے ہیں تو بہرحال وہ میری سلیکشن ہوگی، میں ٹرینی سب ایڈیٹر بن گیا، اور کچھ عرصے کے بعد وہی ضیاء شاہد صاحب تھے تو وہ میگزین ایڈیٹر تھے، تو میں جب ان کا سبارڈینیٹ بنا تو پھر میں نے ان سے کافی سیکھا بھی۔ تو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جرنلزم میں بائی پلان نہیں آیا۔ اگر میرے والد صاحب کی ڈیتھ نہ ہوتی اور وہ زندہ رہتے تو شاید وہ مجھے ڈسکریج کرتے اور میں صحافی نہ بنتا۔